اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج غرور کے سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں، اس زمانے میں انسانوں میں یہ کیفیت پائی جاتی تھی، 6 جانور، ان کے صفات، ان کے خصائل، اور اس سے امام نے تشبیہ دیا ہے۔ تو بہرحال تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ جو 6 جانور کہ اسد اور جو ہے بھیڑیا، لومڑی، کتے، خنزیر اور بکری، تو بہرحال صرف جو ہے اس وقت غرور کے سلسلے سے گفتگو کرنا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایسے انسان تھے کہ جن کے اندر جو ہے شیروں کی صفت، یعنی شیر کی صفت ان میں پائی جاتی تھی، یعنی ایسے انسان تھے کہ جو کسی کی سرپرستی قبول نہیں کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ سب ہمارے جو ہے ماتحت ہو، ہم کسی کے ماتحت نہ ہو۔ تو اگر جو ہے آج کل کے انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ شیر کے اندر جو ہے غرور پایا جاتا ہے، تو اگر انسان میں انا ہو، میں ہو، تو پھر وہ انسان جو ہے پروردگار کی نگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسی چیز ہے تکبر اور غرور کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو تمام اعمال جو ہے حذف ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم نے ایک عابد سے سوال کیا کہ تمہارے نماز کی کیسی کیفیت ہے؟ تو وہ جو ہے ناراض ہو گیا، ناراحت ہو گیا کہ آپ جو ہے ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں، نماز کی کیسی کیفیت ہماری ہے؟ ہم جو ہے اتنے وقت سے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سوال کیا کہ خوف خدا میں کس قدر گریا کرتے ہو؟ کہا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، خوف خدا سے ہم اتنا روتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو جو ہے وہ ریش تک، داڑھی تک بہنے لگتے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ اگر تم خوف خدا کے رونے کے بجائے خوف خدا سے ہنستے تو رونے سے بہتر ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر جو ہے خود پسندی ہے، اور جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے، پایا جائے، تو پھر اس کا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی کی وجہ سے شیطان ابلیس جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے گمراہ کرنے میں۔ جیسا کہ جب یہی ابلیس، چھٹے امام روایت کرتے ہیں کہ جب ابلیس جناب موسیٰ کے پاس آیا اور اپنی ٹوپی کو اتار کر رکھ دیا، سلام کیا، جناب موسیٰ نے سوال کیا، پوچھا کون؟ کہا کہ ابلیس۔ سوال کیا جناب موسیٰ نے، یہ بتاؤ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہو، گناہ کی طرف مائل کرتے ہو؟ تو کہا کہ دیکھیے، اس وقت کی جب انسان کے اندر غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، یعنی انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم کچھ ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب یہ تھوڑا سا کام کرے تو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جہاں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ انسان جو ہے غرور کرنے لگے، چھوٹے سے کام کے بعد بھی تکبر پیدا ہو جائے، تو کہا ایسے موقع پہ ہم جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو ہے گناہ کی طرف جو ہے مبتلا کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے، جیسا خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے بے شمار نعمتیں ہیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بس یہی آخری بات، بہت دقیق بات سن لیں آپ، بے شمار نعمتیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے اور ریت سے جو ہے وہ پردہ کیے ہوئے ہے، یعنی ریت کے اندر ہے اور بالو ریت وغیرہ ہے، برہنہ ہے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، سوال کیا کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس جو ہے اتنی نعمتیں ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ شخص برہنہ ہے،
اس کے پاس لباس کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ہے ریت سے ہے نا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ تو قدرت کی آواز آئے، موسیٰ ہمیں ریت بھی اڑا دینا چاہیے تھا۔ موسیٰ دیکھو یہ شخص کہ جس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے باپ نے کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ موجود ہے، لہٰذا جو ہے پریشان ہونے کی، فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ پروردگار ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو یہ شخص تھا، برہنہ تھا، ریت میں تھا، اس کے پاس جو ہے بہت دولت تھی، یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے ہمیں کسی کے احتیاج نہیں ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا فکر نہ کرو، کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ہم اتنا دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، اتنا دولت چھوڑ کر ہم جائیں گے کہ تمہیں جو ہے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی دولت ہے کہ تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک غرور پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اور وہ شخص جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر رہا تھا۔ تو بہرحال تکبر، غرور ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار اسے پسند نہیں کرتا، لہذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس چیز سے اور جتنے بھی برائیاں ان تمام جو ہے صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پروردگار زیادہ سے زیادہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔